بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کس کو رب بنا رکھا ہے؟ ہمارا پروردگار کون؟ اللہ۔ وہی ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، مگر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو دفتر کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، مال پیسے کو اپنا رب بنا لیتے ہیں۔ بھلا جو آدمی رشوت لیتا ہے وہ کس کو رب سمجھتا ہے؟ اگر وہ اللہ کو رب سمجھتا تو کبھی حرام کا پیسہ نہ لیتا۔ جب حرام کا پیسہ لے لیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پیسے کو اپنا خدا سمجھ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے سے پل رہا ہوں۔ جس نے دکان میں ملاوٹ کی وہ کس کو اپنا رب سمجھ رہا ہے؟ اللہ کو رب سمجھ رہا ہے یا دکان کو؟ جس نے دفتر کی خاطر نماز کو ترک کر دی وہ اللہ کو رب سمجھ رہا ہے یا دفتر کو؟ وہ دفتر کی کرسی کو رب سمجھتا ہے، کہتا ہے جب تک کرسی میرے پاس ہے میری ضروریات پوری ہوگی، کرسی نہیں رہے گی تو ضروریات پوری نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ہم نے اللہ ہی کو رب سمجھنا ہے۔ ہم دفتر کو سمجھ بیٹھے ہیں، دکان کو سمجھ بیٹھے ہیں، مال پیسے کو رب سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایسا بڑا دھوکہ ہے جو آج اکثر لوگوں کو لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کیا کریں مولانا صاحب، ہم نے اپنے لیے تو رشوت نہیں لیتے، بچوں کے لیے لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے جو تجھے کھانے کو دے سکتا ہے وہ تیرے بچوں کو بھی دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں یہ حقیقت بٹھا دی تھی کہ رب اللہ کو سمجھنا ہے، چنانچہ ان کی تمام امیدیں اللہ رب العزت کی ذات پر لگی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے زمین کاشت کرنی تھی، زمین پر جا کر 2 رکعت نفل پڑھی اور دعا مانگی، یا اللہ یہ میری زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، زمین سے پانی نہیں مل رہا، تو آسمان سے پانی نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بادل بھیجے اور ادھر بارش ہونا شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں جب میں نے نفل پڑھ کر اس زمین کے قطعوں سے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری زمین کے علاوہ کہیں دوسری جگہ بارش کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، اسی طرح لیتے تھے ان کے لیے رزق وغیرہ کے دروازے اوپر سے کھل جایا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق بھی دیا، اولاد بھی دی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ تو انس کی اولاد میں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں پوتوں نواسوں میں سے میں نے 100 بیٹے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ ماشاءاللہ، اللہ نے اولاد کو یوں بڑھایا اور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنا سونا دیا کہ میں اس سونے کو اپنی کدال کے ساتھ توڑا کرتا تھا، جیسے کسی بڑے پتھر کو کدال کے ساتھ توڑا جاتا ہے۔ ہم آدھے تیتر آدھے بٹر بنے پھرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں اترتی، لہذا روتے پھرتے ہیں۔ جس سے پوچھو رزق کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، ایسا لگتا ہے کہ سب گھروں میں پریشانیاں بھری ہوئی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اپنے اور اللہ کے تعلق کو بگاڑا تو اللہ نے ہمارے اور مخلوق کے تعلق کو بگاڑ دیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم نے اللہ کے در پر جھکنا چھوڑا، ہم نے اللہ کے در پر جھکنا چھوڑا، اللہ نے در در پر جھکنے کی مصیبت میں پھنسا دیا۔ یعنی اگر میرے در پر نہیں جھکتے تو اچھا، پھر ہر جگہ جھکتے پھرو، کاش ایک در پر جھکنا سیکھ لیتے۔